بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود ابراہیمی کائنات کا وہ راز ہے جس سے ولایت کے شاہ سواروں نے خوب سمجھا بھی ہے اور اس کی روحانیت نورانیت سے خوب استفادہ بھی کیا ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص رات کے اندھیرے میں درود ابراہیمی کا ورد کرتا ہے کہ جب خلق خدا محو آرام ہو تب مکمل اہتمام اور انتظام کے ساتھ محبت کے ساتھ توجہ کے ساتھ درود شریف پڑھے تو اس کے منہ سے ایک ایسی خوشبو پھوٹتی ہے کہ انسانوں کے علاوہ تمام مخلوق اس خوشبو کو محسوس کرتی ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے اس شخص سے خوش ہو کر ساری مخلوق اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، اور جس جگہ پر درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے وہاں کے در و دیوار الحرف ہر چیز اس ذاکر سے مانوس ہو کر اس کے قدموں میں بچھی چلی جاتی ہے۔ بظاہر یہ سب ایک انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ قلبی آنکھ بصیرت عطا کرتا ہے وہ ان تجلیات کا، ان انوارات کا مشاہدہ بھی کرتا ہے، ان انوارات کو جذب ہوتا بھی دیکھتا ہے اور اللہ کی رحمت کو اترتا بھی دیکھتا ہے۔ درود ابراہیمی کا نور ہماری روح میں جذب ہوتا ہے، ہمارے دل کے پیالے کو منور کرتا ہے اور ہماری روحانیت میں اضافے کا سبب ہے۔ اسی طرح جو شخص درود ابراہیمی کی کثرت کرتا ہے اور خاص تعداد میں اس درود شریف کا ورد کر کے اس کا عامل بن جاتا ہے تو اس پر اللہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر ایک ایسی وجاہت، نورانیت اور خوبصورتی عطا کرتا ہے کہ اہل نظر دیکھتے ہی فوراً پہچان لیتے ہیں کہ یہ شخص درود ابراہیمی کی خوشبو پا چکا ہے، اور خاص قرب سے اس شخص کو نوازا جاتا ہے، اس پر خاص توجہ ڈالتے ہیں اللہ والے اور محفل میں اس کے لیے جگہ کشادہ کرتے ہیں۔ ایک اللہ والے تشریف فرما تھے اور ان کے ہاں درود شریف کی محفل چل رہی تھی۔ محفل درود میں حضرت والا درود شریف کی فضائل بیان کر رہے تھے اور حضرت کے بالکل سامنے درود ابراہیمی سے محبت کرنے والا ایک عاشق بیٹھا تھا۔ جب درود شریف کی فضائل و خواص اور اسرار و رموز سن کر اس کے اندر ایک کیفیت بنی اور پھر وجد آیا تو درود شریف کی نورانیت کتاب نہ لاتے ہوئے وہ بے ہوش ہو گیا۔ درود شریف کی فضائل بیان کرتے ہوئے تمام معاملات حضرت دیکھ رہے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ جو بھی شخص اس بے ہوش ہونے والے شخص کے پیچھے بیٹھا ہے اس کو چاہیے کہ دایاں ہاتھ اس کی کمر پر رکھے اور درود ابراہیمی کا ورد کرے۔ انشاءاللہ یہ اللہ والے، یہ مخلص ہوش میں آ جائیں گے۔ چنانچہ اس شخص کے پیچھے بیٹھے ایک شخص نے ان کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ابھی چند مرتبہ ہی درود ابراہیمی پڑھا تھا کہ وہ شخص ہوش میں آ گیا۔ جب وہ شخص ہوش میں آیا تو حضرت والا نے فرمایا کہ ہر عبادت کے نور کا رنگ ہوتا ہے، جبکہ درود ابراہیمی کے نور کا رنگ سبز ہے، جسے اولیاء اللہ درود ابراہیمی پڑھنے والے کی پیشانی میں بآسانی دیکھ لیتے ہیں۔ درود ابراہیمی کے نور کا رنگ سبز ہے جو آنکھوں کو لباتا ہے، جو آنکھوں میں چبھتا نہیں اور نہ ہی اکتاہٹ پیدا کرتا ہے۔ درود ابراہیمی کا نور ایک ایسا نور ہے جو درود ابراہیمی پڑھنے والے کی پیشانی میں ایسے واضح چمکتا ہے کہ اولیاء اللہ دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ درود ابراہیمی کی خوشبو پانے والا خوش قسمت ہے، درود ابراہیمی کا دیوانہ ہے۔ درود ابراہیمی ہماری روحانی پاور میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ درود ابراہیمی وہ نعمت ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور درود ابراہیمی کی برکات کو سمیٹنے والا بنائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔